آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں آپ تمام معزز صحافی حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ طلباء کی آواز سننے کے لیے اور اسلامی جمعیت طلباء کا تعلیم کے حوالے سے کیا موقف ہے اس کو جاننے کے لیے اور اس کو دیگر طلباء تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہماری آج کی اس پریس کانفرنس کی صدارت سیکرٹری جنرل اسلامی جمعیت طلباء پاکستان برادرم عبدالرحمن چودھری کر رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ برادرم شجاع الحق اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ برادر شاہزیب احمد ناظم اسلامی جمعیت طلباء صوبہ پنجاب شمالی بھی موجود ہیں، جبکہ میری بائیں طرف معتمد اسلامی جمعیت طلباء پنجاب شمالی برادرم حسن بلال ہاشمی اور ناظم اسلامی جمعیت طلباء اسلام آباد سید صبور حسین کاظمی بھی موجود ہیں۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ بنیادی طور پر دو اہم نکات کے حوالے سے ہے جس پر ہماری لیڈرشپ آپ سے بات کرے گی اور طلباء تک اسلامی جمعیت طلباء کا جو موقف ہے وہ آپ کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ پہلا جو ہمارا نکتہ ہے وہ کل وفاقی بجٹ پیش ہو رہا ہے اور وفاقی بجٹ میں وفاقی حکومت طلباء کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے جو بجٹ پیش کرے گی اس پر اسلامی جمعیت طلباء کچھ تجاویز بھی دینا چاہے گی اور ماضی کی روایات کو، ماضی کی پریکٹس کو دیکھتے ہوئے جو مسائل اور مشکلات پاکستان کے طلباء کو پچھلے کچھ عرصے میں پیش آئی ہیں اس حوالے سے بھی بات کرے گی۔ اور دوسری جو ہماری پریس کانفرنس کا اہم نکتہ ہے وہ کووڈ-19 کے آغاز کے بعد سے ابھی تک ہمارے جو تعلیمی مسائل ہیں، بہت سارے تعلیمی مسائل ہیں جس سے آپ لوگ واقف ہیں اور جس سے ارباب اختیار بھی واقف ہیں، لیکن ابھی تک ان مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی عملی جد و جہد، عملی کوشش نہیں کی گئی، جس کے نتیجے کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پورے پاکستان میں طلباء کے اندر، ان کے والدین کے اندر ایک بے چینی موجود ہے۔ تو ان دو اہم نکات کے حوالے سے آج کی یہ اہم پریس کانفرنس ہے۔ تو میں جنرل سیکرٹری اسلامی جمعیت طلباء پاکستان برادر عبدالرحمن چودھری سے درخواست کروں گا کہ وہ اسلامی جمعیت طلباء کا ان دو چیزوں کے حوالے سے جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پورے کیفیت کے اندر کہ جہاں پر لوگ باہر نکلنے سے قاصر ہیں، خوف کی ایک کیفیت ہے، آپ لوگ ہماری کال پر یہاں، بلکہ شارٹ کال پر یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بے شک یہ جتنا بھی پوری دنیا کے اندر ایک وائرس کی وجہ سے ایک پورا ماحول کریٹ ہوا ہے کہ جس کے اندر زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، اس کے اندر تعلیم کا شعبہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اس تعلیم کے شعبے کے اندر متاثر ہونے کے بعد جن مشکلات سے طالب علموں کو سامنا کرنا پڑا ان کے اوپر آج کی اس پریس کانفرنس کا مین ایجنڈا ہے، اور اس کے بعد تعلیمی جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر ہماری سفارشات ہیں۔ ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم ہر دور کے اندر ہر سال اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں اور اس کا ایک ڈاکومنٹ ہم نے سینٹ کے اندر اور اسمبلی کے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے بھیجا ہے اور اس کی پوری ورکنگ ہم نے وہاں پر بھی پیش کر دی ہے، تو یہ آپ کے سامنے بھی پیش کی جائے گی۔ جو پہلا نکتہ ہے تعلیم کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال کریٹ ہوئی، اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک اہم قدم اٹھایا گیا کہ انہوں نے تعلیمی سلسلے کو آن لائن کلاسز کے اندر جاری رکھا۔ بے شک یہ پوری دنیا کے اندر اسی طریقے سے تعلیم کا پروسیس چل رہا ہے، ہم بھی اسی پروسیس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو حکومت کی ورکنگ کے اندر انہوں نے اپنے ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور ایسے ہی ایک سسٹم کو آگے چلا دیا گیا کہ جس سے بہت سارے طلبہ متاثر ہوئے۔ خصوصاً اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ وہ یہ پیش آ رہا ہے کہ دور دراز کے علاقوں کے اندر، خصوصاً بلوچستان کے علاقے، انٹیریئر سندھ کے علاقے، کشمیر کے علاقے، گلگت بلتستان کے علاقے اور کے کے جنوبی اضلاع، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کا ایک ایسا انفراسٹرکچر وہاں کے طالب علموں کے لیے ایسی سہولیات میسر نہیں ہے کہ جن سے وہ اپنی ان آن لائن کلاسز کو آگے جاری رکھ سکیں۔ وہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، وہاں پر کمپیوٹر کی فیسلٹی نہیں ہے،
تو حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایک جامع کوئی حکمت عملی نہیں آئی۔ کچھ جگہوں پر کچھ اداروں نے کچھ اس کے اوپر کام کیا ہے، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن حکومت کے جو کرنے کا کام تھا حکومت اس میں بالکل ناکام نظر آئی ہے۔ حکومت نے اس کے اوپر کوئی ورکنگ نہیں کی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر یہ سہولیات نہیں ہیں، ایک عام طالب علم کے پاس نہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، نہ اس کے پاس کوئی کمپیوٹر لیپ ٹاپ موجود ہے، نہ اس کے پاس کوئی اور طرح کی کوئی گیجٹ موجود ہے، تو وہاں پر ان علاقوں کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی آنی چاہیے منظر عام پر کہ ان لوگوں کو وہاں کے موجود جتنے بھی وسائل ہیں، سرکاری بلڈنگز ہیں، سرکاری اسکول کالجز ہیں، وہاں پر یہ سہولیات میسر کی جائیں تاکہ وہ اپنی اس تعلیم کا جو حرج ہے اس کو پورا کر سکیں، اپنی جو ان کی اس کے اندر باقی طالب علموں سے پیچھے نہ رہ سکیں۔ اور اس کے اندر جو اگلی چیز ہے جو کہ وہ یہ ہے کہ حکومت نے تو آن لائن کلاسز شروع کر دیں، لیکن بہت سارے ایسے پروگرام یونیورسٹیز کے اندر طالب علم ایسے ہیں کہ جن کی ڈگری لیبارٹری کے ساتھ لیب کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، کہ انہوں نے لیب کے علاوہ ان کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا، وہ کسی لیکچر کے ذریعے سے اپنی ڈگری کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے سبجیکٹ کے اندر لیب مسٹ ہوتی ہے، روزانہ کی بنیاد پر لیب کا ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے طالب علموں کے لیے، ایسے پروگرام کے لیے HEC کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی ایجنڈا، کوئی اس کے اوپر کوئی پلاننگ نہیں سامنے آئی۔ کوئی ہمارے جتنے وزراء ہیں، ہمارے HEC کی جتنے بھی ترجمان ہیں، ان کی گفتگو میں بھی اس طرح کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے اس طرح کے طالب علموں کے لیے اور ان پروگرام کے لیے کوئی اپنا لاحہ عمل دیا ہوگا کہ آخر ان کے سمیسٹر کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی ڈگری کو کیسے کنٹینیو رکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز جو کہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہے، وہ ایک اچھا قدم بھی ہے کہ انہوں نے امتحانات کے لیے کہ جس میں مشکلات آ رہی تھیں اس کو پوسٹ پون کیا ہے ابھی 2 ماہ کے لیے، لیکن ابھی 2 ماہ کے لیے تو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے، لیکن اگر حکومت کے پاس 2 ماہ بعد بھی کوئی اس کے اوپر کوئی پالیسی یا اس کا کوئی ایسا ریسورس پیدا نہ کیا گیا تو طالب علموں کے امتحانات کے ساتھ ان کی ڈگری وابستہ ہوتی ہے، انہوں نے آگے پروموٹ ہونا ہوتا ہے، تو ان کی پروموشن کا کہ وہ طالب علم جو فائنل سمیسٹر کے اندر موجود ہیں یا دیگر سمیسٹر کے اندر موجود ہیں، وہ اپنی ڈگری کو کس طریقے سے کنٹینیو رکھیں گے، کس طریقے سے اپنی ڈگری کا اختتام کریں گے، تو اس کے اوپر کوئی ایک حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی موجود نہیں ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر ایک جامع پالیسی دے اور اسٹوڈنٹس کو ایک فیسیلیٹیشن فراہم کرے تاکہ وہ اپنے اس تعلیمی عمل کو آگے جاری رکھ سکیں اور اس کو آگے بڑھا سکیں۔ تو اس کا جو دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن نے ہمارے معاشی سسٹم کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، لوگوں کا روزگار کے سلسلہ متاثر ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی دیگر اشیاء کے لیے اتنی سخت باقی نہیں رہی کہ وہ اپنے ضروریات زندگی کی چیزوں کو چلا سکیں۔ تو ایسے حالات کے اندر ہر یونیورسٹی نے سمیسٹر فیس کے لیے تمام طالب علموں کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ سمیسٹر فیس کو جمع کروایا جائے۔ حالانکہ اس صورتحال کے اندر جب یونیورسٹیز کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی ہیں، بلڈنگ بند ہیں کسی قسم کے، اور الیکٹرسٹی یا دیگر چیزوں کے ایکسپینس یونیورسٹیز کے نہیں ہو رہے، خصوصاً پبلک سیکٹر کے اندر تو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ملتا ہے، تو ایسے حالات میں اسٹوڈنٹ سے بغیر ان کی آن لائن کلاسز کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، ان سے پوری فیس کی ڈیمانڈ کرنا یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو کہ طالب علموں کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ اس کے اوپر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی پالیسی وعدہ کرنی چاہیے تھی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہاسٹل کا جو کہ بند پڑے ہوئے ہیں، ہاسٹل کی فیس جو ہے حکومت کو نہیں لینی چاہیے، یونیورسٹیز ان کو فیسز کو نہ لیں، اور اس کے علاوہ سمیسٹر کی فیس کہ جس کے اندر دیگر چیزیں موجود ہوتی ہیں، جن میں سپورٹس کا فنڈ ہوتا ہے، اس میں ہیلتھ کا میڈیکل کا فنڈ ہوتا ہے، اور دیگر کسی ٹرانسپورٹ کا فنڈ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ اس وقت استعمال میں نہیں آ رہی، اور یونیورسٹیز کو کمپرومائز کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو جہاں پر وہ باقی سیکٹر کے لیے، وہاں چینی کے لیے، گندم کے لیے سبسڈی فراہم کرتی ہے، یونیورسٹیز کو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے سبسڈی فراہم کرنی چاہیے۔ اور اس ٹائم جن حالات کے اندر جب والدین فیسز کو افورڈ نہیں کر پا رہے تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ فیسز کو معاف کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ
درینہ مطالبہ ہے کہ حکومت اس کے اوپر کوئی پالیسی لے کے آئے اور طلبہ کا یہ جو ایک جائز مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے کوئی اگلے 1-2 دن کے اندر ایک پورا لائحہ عمل دینا چاہیے۔ HEC کی بنیادی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور وفاقی حکومت کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے لیے ایک فنڈ مہیا کریں۔ اس کے بعد ہمارا تعلیمی بجٹ کے حوالے سے کچھ سفارشات ہیں کہ جس کے اوپر ہماری پوری ایک کمیٹی بنی تھی جس کے اندر 5-6 ممبران تھے، تو اس کمیٹی کے جو ہیڈ تھے وہ شجاع الحق بھائی تھے، تو ہماری طرف سے کچھ سفارشات ہیں جس کو شجاع الحق بھائی پیش کریں گے تعلیمی بجٹ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی گزشتہ 2 مہینوں سے ہم ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تعلیمی بجٹ کے حوالے سے کچھ سفارشات ڈیولپ کرنے کی۔ ویسے تو اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی یہ روایت مستقل رہی ہے کہ جو ہی بجٹ کا ٹائم آ جاتا ہے تو ہر سال ہم اپنی سفارشات پیش کرتے ہیں، اور اس سال ایک جامع 5 نکاتی مطالبہ ہے بجٹ کے حوالے سے ہمارا۔ اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق کسی بھی ملک کا اس کی جو GDP ہوتی ہے اس کا 4% ایٹ لیسٹ تعلیم کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ڈیولپ کنٹریز تو اپنی جگہ، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، وہ بھی پاکستان سے زیادہ اپنے تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ آپ مالدیپ کو اٹھا کر دیکھیں، آپ ہمارے ہمسائے انڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو ایون اٹھا کر دیکھ لیں، تو ان سب کی ایٹ لیسٹ 3.5 سے اوپر ان کی بجٹ ہے GDP۔ ان کی GDP کا ٹوٹل 3.5% سے اباؤ جو ہے وہ تعلیم کے اوپر خرچ ہوتا ہے، جبکہ پاکستان گزشتہ جو بجٹ کے اندر 2.2% اپنی GDP کا تعلیم کے لیے مختص کیا تھا۔ تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ تعلیم کو 4 دو، یعنی GDP کا 4% ایٹ لیسٹ تعلیم کے لیے مختص کیا جائے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ HEC کو اس کی ضرورت کے مطابق بجٹ فراہم کیا جائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال HEC کے بجٹ سے کوئی 29 بلین روپیز HEC کے بجٹ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ کسی بھی ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہائر ایجوکیشن کی بہت زیادہ بڑی اہمیت ہے، اور یہ خود ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے ہر تقریر کے اندر کہتے تھے کہ قومیں سڑکوں اور اس انفراسٹرکچر سے نہیں بنتی بلکہ قومیں تعلیم اور ریسرچ سے بنتی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے سال ان کی جو پہلی بجٹ آئی تھی تو اس کے اندر انہوں نے HEC کا گلا کاٹ دیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پورے سال کے اندر HEC کتنے زیادہ کرائسس کے اندر رہا ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں تھے، فیکلٹی نئے بھرتی کرنے کے لیے ان کے پاس سسٹم موجود نہیں تھا۔ HEC نے پاکستان بھر کے اندر کوئی 22 بڑے پروجیکٹ تھے جن کو روک دیا ہے، جن پہ کام شروع ہوا تھا پچھلی حکومت میں، اس کو روک دیا ہے۔ اس کے اندر آپ مطلب میرے پاس یہاں پہ لسٹ میں موجود ہے، کوئی 8 نئی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے لیے ابھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہونا تھا، زمینیں خریدی گئی تھی۔ تو HEC نے جب ان کے بجٹ کاٹ دی ہے حکومت نے HEC کی، تو وہ سارے پروجیکٹ ابھی رکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے اندر کرائسس سامنے آ گیا، کیونکہ یونیورسٹی کو خاطر خواہ ان کی ضرورت کے مطابق پھر HEC نے فنڈ مہیا نہیں کیا۔ تو اب ہمارے حکومت سے یہ مطالبہ ہے، خدا را اپنے منشور کو سامنے رکھتے ہوئے جو الیکشن میں آپ نے دعویٰ کیا تھا، ان دعووں کے پیش نظر اس قوم پر رحم کرتے ہوئے، تعلیم پر رحم کرتے ہوئے، تعلیم سے چوری، تعلیم پر ڈاکہ نہ ڈالیں، اور HEC کو پورا اس کی ضرورت کے مطابق فنڈ فراہم کریں۔ ہمارا تیسرا جو نقطہ ہے وہ سرکاری جامعات کے فیسوں کو کم کیا جائے تاکہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے طلبہ کے لیے تعلیم کے دروازے بند نہ ہوں۔ ہم نے چند یونیورسٹی، پاکستان کے مختلف صوبوں کی چند یونیورسٹیز کے کیس اسٹڈیز کے طور پر سامنے رکھ کے ان کا مطالعہ کیا۔ پشاور یونیورسٹی کے اندر 2010 میں کسی بھی BS پروگرام کے لیے جو
4 ایئر پروگرام کے لیے جو فیس تھا پر سیمسٹر وہ 12 سے 14,000 روپیز تھے، اور ابھی 200% بڑھ کے وہ بی ایس جو پروگرام ہے اس کا فیس بن رہا ہے کوئی 45 سے 50,000 روپے۔ اسی طرح قائد اعظم یونیورسٹی کی صورتحال ہے، اور اسی طرح بلوچستان کی یونیورسٹیوں کا، کراچی یونیورسٹی کا، تمام پاکستان کے اندر فیسیں جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو روکا جائے اور فیس کم کیا جائے تاکہ غریب طلبہ اپنے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ اور دیکھیں دنیا کے جتنے بھی اقوام ہیں نا وہ اپنے تعلیم کو خاص کر ہائر ایجوکیشن کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہماری حکومت جو ہے نا اپنے جتنے بھی پتہ نہیں یہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے، پہلے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن حکومت میں آنے کے بعد یہ سارے چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو ہمارا چوتھا مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ جامعات کو حکومت کی طرف سے سبسیڈائز کرتے ہوئے ان کے جو مالی معاملات ہیں ان کا مانیٹر کیا جائے۔ پاکستان کے اندر جس طرح 90s کے اندر پاکستان بھر میں ایلیمنٹری اور سیکنڈری اور کالج ایجوکیشن کے اندر پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس نے ایک مشرومی کی طرح یہاں پھیل گیا تھا، اب یونیورسٹیز اسی طرح پھیل رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تقریباً کوئی 30 سے 40% جو اسٹوڈنٹ ہے ہائر ایجوکیشن میں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں شفٹ ہو گیا ہے، اور آنے والے دور میں یہ مزید آگے بڑھے گا، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی ان کے اوپر مانیٹرنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ فیسیں وہ جب چاہتے ہیں جتنے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے کورونا کے لاک ڈاؤن سے پہلے ہی لمس یونیورسٹی کے اندر کوئی 41% فیسوں کے اوپر اضافہ ہوا تھا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ جو انٹرنیشنل سینیریو کے اندر اقوام کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو سبسیڈائز کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے انڈیا کی مثال ہی موجود ہے، وہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے ان کو سبسڈی دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے فیس زیادہ نہیں لیتے، اور آسانی سے جتنے اخراجات کے اندر ایک اسٹوڈنٹ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی میں علم حاصل کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، انہی اخراجات کے اوپر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ پرائیویٹ جو ایلیٹ اور عوام کے جو یہ تقسیم ہے اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز کو سبسیڈائز کرنے کے نتیجے میں۔ ہمارا جو 5واں جو مطالبہ ہے اس بجٹ کے اندر حکومت سے وہ ہے پرائم منسٹر فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم اور پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم، ان کا دوبارہ احیاء ہے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ آج کے ڈیجیٹل دور کے اندر لیپ ٹاپ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزشتہ حکومتوں نے غریب طلبہ کو یا جو قابل طلبہ تھے ان کو لیپ ٹاپ فراہم کیے تھے، اور اس حکومت نے آ کر وہ اسکیم بھی ختم کیا۔ اس سے طالب علموں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، لیکن حکومتی حلقوں سے جب ہمارے رابطے ہوئے تو ان کا کہنا تھا یہ تھا کہ اس میں بہت زیادہ کرپشن ہوا، اس میں یہ معاملہ ہوا، وہ اتنے میں بننا چاہیے تھا اتنے میں بنا دیا، اور اتنا کاسٹ ہونا چاہیے تھا، وہ جو ان کے پرسنٹ اور ارب اور کروڑ روپوں کی حساب ہو وہی بتاتے جاتے ہیں۔ بھئی اب آپ تو آ گئے ہیں نا، 1 سال 1.5 سال آپ کی حکومت کا ہو گیا، تو آپ تو ہمارے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کو کرپشن سے فری کر کے لے آئے، آپ معیار کے مطابق لیپ ٹاپ بنوائے، لیکن اس اسکیم کو تو ختم نہ کریں نا۔ یہ تو طالب علموں کا حق ہے کہ آپ ان کو لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اور پرائم منسٹر ری ایمبرسمنٹ اسکیم جو ہے یہ پاکستان کے جو بیک ورڈ ایریاز ہے، جس میں آپ فاٹا کو لے لیں، ملاکنڈ ڈویژن کو لے لیں، کے پی کے جنوبی اضلاع کو دیکھ کے پورے بلوچستان کو لے لے، اور یہ سوترن پنجاب کے جو بیک ورڈ ایریاز ہیں ان کو دیکھ لے، اور اندرون سندھ کو دیکھ لے، یہ ساری جب، اور کشمیر کے اسٹوڈنٹس، گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس، ان کی ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جتنے بھی ان کے اپنے صوبوں کے اندر جو ایڈمیشنس ہوتے تھے وہ بالکل فری ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، اور ہمیں اندازہ ہے، ہم اسٹوڈنٹ کے اندر رہتے ہیں، ہمارے سے رابطہ ہوتا ہے، یہ کتنے بڑی تعداد میں غریب طلبہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ لیکن یہ حکومت جو بڑے دعوے کرتے آئے تھے، حکومت میں آنے کے بعد اس بہترین سسٹم اور اس اسکیم کو بھی ختم کیا۔ تو ہمارا مطالبہ پھر وہی ہے کہ پرائم منسٹر فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کو دوبارہ شروع کر کے
پاکستان کے مرجنلائز جو علاقے ہیں ان علاقوں کے طلبہ کے لیے ایک موقع فراہم کرے ہائر ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کا. یہی ہمارے 5 مطالبات ہیں. ایک بار میں ان کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ نوٹ کر لیں. یعنی موجودہ بجٹ کے سینیریو میں ہمارے 5 مطالباتی جو ہے نا ایجنڈا ہے. نمبر 1 یہ کہ تعلیم کو GDP کا 4% دیا جائے. حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ HEC کو اس کی ضرورت کے مطابق فنڈ فراہم کرے. سرکاری جامعات کے فیسوں کو کم کیا جائے تاکہ نادار اور غریب طبقے کے طالب علم کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھل جائیں. پرائیویٹ جامعات کو حکومت سبسڈائز کرے اور ان کے معاشی معاملات یا مالی معاملات کو مانیٹر کرے. پرائم منسٹر فیس ری امبرسمنٹ اسکیم اور پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. شکریہ جی. جی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں.